اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل 12واں پارہ ایک کوارٹر ہو گیا اور ایک آیہ کریمہ پڑھی گئی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر ایسے نبی تھے جو رسول بھی تھے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر کتاب نازل ہو اور دنیا کو شریعت دے، دنیا کو قانون دے، تو وہ قانون دینے والے نبی تھے۔ اس زمین کو قانون بھی انہوں نے دیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے لمبی عمر عطا کی تھی، 1000 سال کی عمر، روایتوں میں 1500 سال کی بھی عمر بتایا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان کی سنتے نہیں تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگ ان کی سنتے نہیں تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز ایک شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر لاٹھی ماری، جس سے آپ کا سر پھٹ گیا۔ تو آپ نے کہا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، میں نے رات و دن تبلیغ کرتا ہوں، ان کو بلا۔ اچھا، حضرت نوح کا مزاج کیا تھا؟ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے گھر والے بعد میں پہنچتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے پہنچتے تھے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی بات کے ہر ایک کا خیال، کسی کو ضرورت ہے حضرت نوح علیہ السلام حاضر، کسی کو کچھ چاہیے حضرت نوح علیہ السلام حاضر، کسی کو سہارا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام حاضر۔ لیکن جب اللہ کی طرف بلاتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایک شخص نے ایک بار سر پہ لاٹھی ماری، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام رو کر کے، ایسے کئی مرتبہ زخمی کیا قوم نے، تو کہا کہ میرے رب، میں نے رات و دن ان کو بلایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، مجھ سے بھاگ گئے۔ تو اللہ نے کہا، نوح کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ کشتی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک بوٹ بناؤ، میں یہ کشتی کیا چیز ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ۔ تو اللہ نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم اس کے لیے بھی انتظام کر دیتے، یہ پانی پر چلنے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ اور حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہ حضرت جبرائیل گئے اور بتایا کہ کیسے کشتی بنائی جائے گی۔ سب سے پہلے تو درخت لگاؤ۔ اب کون سا درخت لگایا جائے کہ جس درخت کی لکڑی بھی مضبوط ہو، کیونکہ ایک ایسی کشتی بننے والی تھی جو دریا میں چل سکے، ایک ایسی شیپ۔ تو آپ جانتے ہوں گے ایک لکڑی ہے، اس کو ساگوان کی لکڑی کہتے ہیں، اس کو سال بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ساگوان کی جو لکڑی تھی، اس کا درخت پہلی مرتبہ لگایا گیا، یہ حضرت جبرائیل نے، اور یہ اتنی مضبوط ہوتی بہت زمانے کی، آج بھی اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، آج بھی اس لکڑی کی قیمت، اس کے دروازے سب سے مہنگے ہوتے ہیں، اور اس لکڑی سے جو بھی مکان بنایا جائے بڑا مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹنے والی لکڑی نہیں۔ تو پھر اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ نے ایک بات یہ کہا تھا کہ نوح کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ان لوگوں سے اب کوئی تبلیغ مت کرنا، پریچنگ بند، اب آج کے بعد تم کسی سے کوئی بات مت کرنا، بس اپنا کام کرو۔ انہم مغرقون، وہ تو ہم نے ڈیسیجن اب لے لیا کہ وہ سب ڈوبیں گے، تمہیں یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو۔ ان سے کوئی، وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام جواب نہیں دیتے تھے، کہا بس اپنا کام کرو۔ ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ اگر کام کچھ کرنا ہے تو آپ پھر الجھیے نہیں، جتنا الجھیں گے تو الجھن میں پھنستے رہیں گے، کام کرتے رہیے تو کام ہوتا رہے گا۔ یہ ایک بہتری کہ قرآن ہمیں بہت ساری چیزیں دیتا ہے، انبیاء کے وہی واقعات ہمیں بتاتا ہے جس میں بہت ساری باتیں موجود ہیں جس سے ہم کچھ سیکھیں۔ تو آپ کام میں لگے رہیے، کوئی اگر بہت کچھ کہتا بھی رہے گا دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کام کرتے رہیے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، قرآن پریچ کرتا ہے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اس میں لگے تھے، 40 سال کے بعد پھر لکڑی کاٹنا شروع کیا، جب درخت بالکل سب تیار ہو گئے تو پھر اب ظاہر ہے کشتی کتنی بڑی تھی آپ کو پتا ہے،
660 गज को आप मीटर कर लीजिए, 660 मीटर जो है लंबी, 330 मीटर चौड़ी और 33 मीटर ऊंची यानी बुलंद थी। यानी लेंथ 630 और विड्थ 330 और जो उसकी बुलंदी थी, जो हाइट थी, वो 33 मीटर। उसमें 3 फ्लोर्स थे, 3 फ्लोर। उसका आगे का जो फेस था वो मोर की तरह था, उसकी बॉडी जो थी डक बत्तख की तरह थी, पीछे का जो हिस्सा था वो जैसे मुर्ग का होता है उस तरह का था। इस डिजाइन की थी। हजरत जिब्राइल बता रहे थे, हजरत नूह बना रहे थे। और फिर इस तरह से वो कश्ती तैयार हुई, यानी 3 मंजिला 3 फ्लोर की आर्क ऑफ नूह जिसे कहते हैं। बहुत बड़ी हो गई भाई, 660 अगर मान लीजिए, बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, नूह अब ऐसा करो कि जमीन से जानवरों के जोड़े पकड़ो, इसके अंदर डालो। तो या अल्लाह, पूरी दुनिया के जंगलों में कहां तक मैं फिरता रहूंगा, एक एक जोड़ा पकड़ूंगा ला करके। अल्लाह ने कहा, मैंने कहा मैं ही अरेंजमेंट कर दूंगा नूह। अल्लाह ने कैसी हवा चलाई कि खुद ब खुद सारे जोड़े उड़ उड़ के हजरत नूह के करीब। अब कहा कि बस कश्ती में बैठो। आखिर में ये गधे साहब जो हैं, जिनको डंकी कहा गया है, ये आ ही नहीं रहा था। अल्लाह ने हजरत नूह ने कहा, जल्दी अंदर दाखिल हो, अजाब आने वाला है, क्योंकि पानी का सिलसिला शुरू हो गया था। तो ये आ ही नहीं पा रहा था। तो हजरत नूह ने कहा, अरे अंदर दाखिल हो, अगर तुझ पर शैतान भी सवार हो गया तो तू अंदर आ जा। बस वो फौरन अंदर आ गया। असल में गधे की दुम में शैतान लटक गया था, क्योंकि इब्लीस तो था ना, उसे भी बचना है। और बचने की एक ही जगह थी जिसका नाम कश्ती थी, वो गधे के पीछे लटक गया। इसीलिए आज भी गधा जब ये आवाज दे तो ये शैतान को देखकर आवाज देता है। जब ये आवाज, जब अपने ये जो साउंड निकालता है, कुरान ने कहा सबसे मकरूह आवाज गधे की आवाज होती है, तो कुरान ने कहा। तो जब ये आवाज, चूंकि ये शैतान को देख करके आवाज निकालता है, तो फिर ऐसी सूरत में इस पर सवार हुआ शैतान और अंदर दाखिल हो गया। तब हजरत नूह ने देखा कि सारे के सारे जोड़े आ गए, तो नीचे रखा दरिंद। फिर अल्लाह, हजरत नूह ने कहा, या अल्लाह, ये शेर को भी तूने अंदर रखवाया है और गाय को भी अंदर रखवाया है। तो कहा, नूह, दुश्मनी मैंने पैदा की थी ना इनके दरमियान, दोस्ती भी मैं ही करा दूंगा कि जब तक तेरी कश्ती पर रहेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए अल्लाह के इंतजाम। फिर पहले फ्लोर में सारे जानवरों को, और फिर उसके बाद दूसरे पर परिंदों को रखा। सबसे टॉप पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और सारे ईमान वाले दाखिल हो गए। अल्लाह अगर चाहता तो कश्ती भी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में कोई जानता भी नहीं था। तबाही आती, सब मर जाते। सैलाब आता, ये लोग ना डूबते, लेकिन उसके बावजूद भी कश्ती क्यों बनाई? देखिए, ये हमारे लिए आसानियां इस तरह पैदा होती हैं। हम आपको बताते हैं, अल्लाह ने बताया कि भाई जैसी आफत होगी, बचने का जो तरीका होगा वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आफत है सैलाब की, तो सैलाब से बचने के लिए कश्ती ही एक रास्ता है। क्योंकि पानी जितना बढ़ेगा, आप मकान की बुलंदी पे चले, मकान नहीं बढ़ेगा। पहाड़ पर चढ़ जाइए, पहाड़ नहीं बढ़ेगा, लेकिन कश्ती उतनी ही बुलंद होती चली जाएगी। तो अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि जो तरीका होता है बचने का, वही तरीका अपनाया जाता है जब कोई आफत आती है, जब कोई अजाब आता है, जब कोई मुसीबत आती है। इसी से मसला निकलता है। क्या मसला निकलता है? मसलन जिस्म को खून की जरूरत है, डॉक्टर बताता है। तो अब अगर जान को बचाने के लिए खून की जरूरत है तो खून लेना जायज है। जान को बचाने के लिए अब डॉक्टर ये कहेगा कि ये चीजें ऑपरेशन के लिए, जैसे डॉक्टर बताता है जिस्म को अपने फाड़ना है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जान बचाने का चूंकि वही तरीका है, तो हमको फिर ऑपरेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा और उस डॉक्टर, माहिर डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। अब इसमें एक बहुत ज्यादा इस्लामिक आर्ग्यूमेंट का एक मसला है। वो ये मसला है कि जो डोनेट करते हैं अंदर की जैसे ऑर्गन्स को, सो आर वी अलाउड टू डोनेट आवर ऑर्गन्स? जैसे किडनी हो गई,
جیسے اور بھی چیز ہو گیا، تو کیا ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کو منع کیا گیا، اس لیے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اللہ ہمارے جسم کا مالک ہے، اللہ ہمارے جسم کا مالک، ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے، ہم اس جسم کو ضائع نہیں کر سکتے، یہ جسم کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اگر ہم اس کے مالک ہوتے تو میدان محشر میں یہ ہمارے خلاف گواہی تو نہیں دیتا، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ اسپائی آف اللہ ہے، یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ہمارے سول پر اسپائی ہے، جاسوس ہے اللہ کے، یہ جا کر وہاں گواہی دیں گے۔ تو اسی لیے ہم الاؤڈ نہیں ہیں کہ ہم اپنے جسم میں سے کوئی آرگنز، بلڈ اس لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ بلڈ بن جاتا ہے، جو آپ نکلتا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے، لیکن کڈنی اگر ڈونیٹ کرتے ہیں تو کڈنی دوبارہ نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو دوبارہ ریٹرن نہ آ سکے اسے ڈونیٹ کرنے کے لیے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر جس کو ضرورت ہے، جس شخص کو ضرورت ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یوز کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ آپریشن کروائے اور اگر کوئی ڈونر اسے ڈونیٹ کر دیتا ہے، کہیں سے اس کے پاس اگر یہ چیز پرووائڈ ہو جاتی ہے تو ہی از الاؤڈ ٹو یوز دیٹ، اس کے لیے گناہ نہیں بلکہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ جان بچانا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ جان کی اتنی قیمت ہے، تو یہ بڑا ایک کمپلیکیشن ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے تو جو راستہ اس کو بتایا جاتا ہے جان کو بچانے کے لیے، اس راستے کو اپناتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ نکلتا اس چیز سے کہ جہاں جس چیز کا استعمال ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیے جتنے بھی ٹیبلٹس ہیں، جتنے بھی سیرپس ہیں، آپ بتائیے اس میں وہ الکوہلک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بتائیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر ڈراؤزی سیرپ میں، ہر ڈراؤزی ٹیبلٹس میں، بلکہ ہر ٹیبلٹس میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کسی سے بھی مسئلہ پوچھئے تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی سے جان بچتی ہے، اسی سے اس جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کوئی ایسا ٹیبلٹ جو الکوہل فری ہو تو پھر ایسا ٹیبلٹ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اس لیے یہ کہا گیا کہ جان بچانے کے لیے جو راستہ ڈاکٹر، جو ایکسپرٹس فکس کرتے ہیں، وہ آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ وہاں سب سے بڑا ایکسپرٹ اللہ نے متعین کر دیا کہ نوح جان بچانے کا بس یہی راستہ ہے کہ سب کشتی پر سوار ہو جائیں، اسی لیے کشتی پر۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیے گا اس نقطے میں، جب حضرت نوح نے سب کو سوار کر لیا، ایک بہت لانگ سٹوری ہے، میں شارٹ بتا دوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا، ایک جملہ پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس سے اس کا چلنا ہے، جس سے اس کا ٹھہرنا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کام کو، جائز کام کو تم شروع کرو بغیر بسم اللہ کے، وہ کہتے ہیں کبھی وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تم مکمل کرو گے کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے گا، اور جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وہ ہر حال میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ہے، اسی لیے دیکھیے کہ بسم اللہ سے انہوں نے کشتی کے اندر، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کے کشتی میں، اور کشتی ایسی کہ جو موجیں اٹھتی تھی، جو سمندر کا پانی جب اٹھتا تھا تو لگتا تھا جیسے پہاڑ، ایک ماؤنٹین، لیکن اس پر بھی کشتی آرام سے چل رہی تھی۔ اب وہ کشتی 4-6 مہینے تک چلتی رہی، اندر اندھیرا ہو گیا اور جانوروں کی نجاست بڑھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بدبو ہے، اندھیرا ایسا تھا کہ چونکہ کلاؤڈی ویدر، بارش، اندھیرا ہی اندھیرا۔ آپ نے کہا یا اللہ بدبو سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو اللہ نے کہا ہاتھی کے دم پر ہاتھ رکھو۔ ہاتھی کے دم پر حضرت نوح نے ہاتھ رکھا، خنزیر پیدا ہوئے، پگ پیدا ہوئے، ساری نجاست کھا گئے۔ شیطان کو غصہ آیا، اس نے ایک گھوسا مارا اس کے منہ پر، اس کی ناک جو ہے اندر دب گئی۔ تو جو فیس ہے آگے کا یہ شیطان نے بنایا ہے، یہ جو پگ کا جو آگے، لیکن جو ہاتھی کے دم سے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری مخلوق کو، بہرحال اسی کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اس انداز سے، اور اس کی ناک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہوں کو پیدا فرمایا۔ سمجھ میں آیا کہ چوہوں کو پیدا فرمایا۔ جب چوہے کشتیوں کی لکڑی کاٹنے لگے تو اللہ نے شیر کی ابرو سے بلی کو پیدا فرمایا۔
شیر کی جو یہ ہے بھویں، یہاں سے بلی کو پیدا فرمایا تو بلی نے ان کا کام کر دیا، چوہوں کا۔ یہ ایک چیز وہاں پر ہوتی رہی، اندھیرا بہت تھا، بہت لوگ پریشان ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اندھیرا بہت ہے، لوگ پریشان ہیں، 4-6 مہینہ ہو گیا روشنی نہیں دیکھی۔ کہا نوح گھبراؤ نہیں، اس کا بھی ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جنت سے 2 موتی بھیجے، ایک موتی کہا دن میں جلانا اور ایک رات میں جلانا، کیا بس رکھ دو وہ دن میں جلے گے۔ تو دن والا جب دن میں روشن ہوتا تھا ایسے جیسے سورج روشن ہو رہا تھا، اور رات والا ایسے روشن ہوتا تھا جیسے چاند روشن ہوتا تھا، تاکہ لوگ سو سکیں، سکون سے سو سکیں۔ اسی پر مفسرین فرماتے ہیں یہ 2 نور موتیوں کی شکل میں اللہ نے انہیں عطا فرمائے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے ہمیں 2 نور عطا فرمایا ہے، ایک نور کا نام ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ہماری قبر میں یہ دونوں نور ہوگا، قبر روشن رہے گی، کھڑے ہو جائیں گے۔